ادیان ہیں سب باطل ہیں، اسلام ہی دین حق ہے۔ اب ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ اسلام کب آیا۔ یوں تو ہر نبی کا مذہب اسلام ہے، شریعت الگ الگ ہے۔ ہر نبی کا مذہب اسلام۔ حضرت علامہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری میں، حضرت فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں جو عبارت لکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کا مذہب اسلام، شریعت الگ الگ۔ تو نبی آتے جاتے رہے، اسلام آتا جاتا رہا۔ حضرت آدم آئے، اسلام آیا، کچھ دنوں تک چلا، پھر دھیرے دھیرے نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے۔ نبی آتے رہے، اسلام آتا رہا۔ پھر جب نبی چلے گئے تو دھیرے دھیرے اسلام کا نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمارے پیغمبر نبی آخر الزماں سے پہلے تشریف لائے تو پھر اسلام آ گیا۔ پھر جب آپ دنیا سے گزر گئے تو کچھ دنوں تک اسلام رہا، پھر دھیرے دھیرے اسلام مٹتا چلا گیا۔ پھر میں نے جب عالم تخیلات میں پوچھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بعد اسلام کب آیا، اسلام کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ایام جاہلیت آ گئے تھے، دور تو وہ تھا کہ انسانیت و شرافت دم توڑ چکی تھی، تو پھر اسلام کب آیا؟ تو تاریخ جواب دیتا ہے، سنو، جب انسانیت و شرافت دم توڑ رہی تھی، جب اللہ کے بندے ہچکولے کھا رہے تھے، جب ہر طرف کفر و شرک کا لال جھنڈا لہرایا جا رہا تھا، جب باطل کا چکا گھوم رہا تھا، جب باپ بیٹے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب چچا بھتیجے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب ماما بھانجے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب دادا پوتے میں کوئی پہچان نہ تھی، جب نانا نواسے میں کوئی پہچان نہ تھی، انسان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، انسان بھٹو میں بسیرا کرتا تھا، انسان درختوں پر راتیں گزارتا تھا، انسان ان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، خوف کا ماحول تھا، دہشت ہی دہشت تھی، خوف ہی خوف تھا، یہاں تک کہ حد تو یہ ہو چکی تھی کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور شوہر کے چتے کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اور اس دور میں لڑکیاں ننگی نچائی جا رہی تھی، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ایسی نازک حالت میں، ایسے وقت مصیبت میں تمام خرافات کا خاتمہ کرنے کے لیے، تمام فسادات کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں اسلام کا وہ پیغمبر تشریف لاتا ہے جن کی بارگاہ میں رہبر جامی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا، ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں بانیے اسلام تشریف لائے، اسلام آ گیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی کوئی پہچان موجود تھی؟ کیا پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی کوئی نشانی موجود تھی، کوئی علامت موجود تھی؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شاہ یمن کے 12,000 علماء نے تو مدینہ کی زمین کو سونگ کر بتا دیا تھا، یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، یہاں نبی آخر الزماں کو تشریف لانا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی گواہی کسی نے دی؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی آمد کی گواہی دی آدم صفی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی نوح نجی اللہ
اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی موسیٰ کلیم اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی عیسیٰ روح اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی دی زکریا نبی اللہ نے۔ صرف یہی تک محدود نہیں، صرف انبیاء نے نہیں، بلکہ آپ کی آمد کی گواہی گوتم بدھ نے بھی دی ہے، گوتم بدھ نے بھی دی ہے۔ اب یہ گوتم بدھ کون ہے؟ گوتم بدھ بدھ دھرم کا بھگوان، آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے اسے بھگوان سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، میں رگ وید و یجروید و یتھروید کے حوالے سے بولتا ہوں، سنسکرت کے جملے ہیں سب کے پالے نہیں پڑیں گے۔ جب ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا عجیب و غریب قوم ہے، مٹی کا مجسمہ بنا کر پوجتی